آج ویو 360 میں بائیڈن اور ٹرمپ میں صدارتی مباحثہ، دونوں امیدواروں کا اہم پالیسی ایشوز پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار، کون ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر سکے گا، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی میزبانی میں جمعرات کی شب ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ہونے والے پہلے امریکی صدارتی مباحثے میں صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی عوام کے سامنے اپنی پالیسیز اور ملک کے اہم ایشوز پر آئندہ حکمت عملی پر بات کرنے کا موقع ملا۔ یہ مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا، جس میں دونوں امیدواروں نے اپنی کامیابیاں بیان کیں اور ایک دوسرے کی پالیسیوں پر یا ان کی آئندہ حکمت عملی کے موضوعات پر تنقید کی۔ مباحثے کے آغاز پر دونوں امیدواروں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، جو کہ تھوڑا ان یوزول ہے۔ 90 منٹ کے مباحثے میں دونوں امیدواروں کو برابر وقت دیا گیا تھا اور اس دوران جو وقفے ہوئے اس میں دونوں امیدواروں نے آپس میں بات چیت بھی نہیں کی، جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ دونوں امیدواروں کی ایک دوسرے سے جو پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بھی کچھ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی۔ صدارتی مباحثے کا آغاز معیشت کے سوال سے ہوا، جس پر صدر بائیڈن نے کہا کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی حکومت میں ملازمتوں کے ہزاروں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معیشت سے متعلق سوال پر کہا کہ انہوں نے کووڈ کی وبا کو بہت بہتر انداز سے ڈیل کیا تھا۔ ان کے بقول ان کے دور حکومت میں سٹاک مارکیٹ بلند تھی اور وہ ورثے میں کوئی جنگ چھوڑ کر نہیں گئے۔ صدارتی مباحثے میں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے کئی حقائق اور اعداد و شمار کو درست انداز میں پیش نہیں کیا۔ مباحثے میں معیشت سے لے کر اسقاط حمل، امیگریشن، سیکیورٹی، یوکرین کی جنگ، افغانستان سے انخلاء اور اسرائیل حماس جنگ اور ایک دوسرے کی عمر سمیت بہت سے موضوعات پر بات کی گئی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس مباحثے کی اور اس میں کی جانے والی گفتگو پر۔ ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار محمد علی، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور گیسٹ جوائن کریں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے محمد علی سے بات کرتے ہیں۔ محمد علی، جو بات سب سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ دونوں ہی امیدواروں نے ایک دوسرے کی عمر پر اور ان کی کام کرنے کی صلاحیت پر، ان کی قابلیت پر کافی بات چیت کی، اور امریکہ بھر میں اس وقت دونوں امیدواروں کی عمر سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ جو ایک دوسرے کی عمر سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، اس پر اتنا جو میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے اور امیدواروں کی عمر پر جو میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے، کیا یہ آپ کو اس کی کوئی اہمیت نظر آتی ہے الیکشن کے لیے؟ عاطف، کیونکہ اگر آپ باہر ملک سے ہٹ کے دیکھیں اور ملک کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نہ صرف یہ 81 سال اور 78 سال کے ایک بندے کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے، مگر جو 81 سال کا بالخصوص بندہ ہے وہ جس طرح بات کرتا ہے، نہ اس کی بات کی پوری سمجھ آ رہی ہے، اکثر آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ وہ بکھلا گئے ہیں، اور وہ جو صحیح جہاں پر مثبت بات بھی ہو سکتی ہے معیشت کے بارے میں، مثال کے طور پہ وہاں پر بھی وہ غلط نمبر پیش کر رہے ہیں، اور وہ ایسے نمبر پیش نہیں کر رہے کہ مطلب 19-20 کا فرق ہے۔ اب انہوں نے مثال کے طور پہ بائیڈن صاحب نے فرما دیا کہ جی ہم نے 15,000 جابز کریٹ کی ہیں، اب وہ تھیں 15 ملین۔ تو اب صدر جو ہے جس نے تیاری کی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کے اس طرح کے ایک ہسٹورک ایکسچینج میں، اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو 78 سال کا بندہ ہے وہ تگڑا تو بہت ہے، مگر ان کی باتوں میں جو سچائی نہیں ہے بالکل بھی، مطلب سچائی تو ایک ویسے فلسفیانہ سطح پہ ہم اس کی بھی بات کر سکتے ہیں، مگر سچائی کیا اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے ان کی باتوں میں۔ ہاں، ویسے یہ ساری بات چیت کی بھی گئی ہے، جی محمد علی، یہ ساری بات چیت کی بھی گئی ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس دوران صدر بائیڈن نے جو باتیں کیں وہ باتیں زیادہ کمپریہنسو تھیں، وہ بیان ان کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکے، لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ زیادہ کمپریہنسو تھیں، اور اس کے مقابلے میں جس طرح سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات چیت کی اس
اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو حقائق پر مبنی نہیں تھیں، لیکن بائیڈن کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 15 کروڑ جو انہوں نے جابز کریٹ کی اس کو وہ 15,000 کہہ گئے، اور پھر بیچ میں ایسے مواقع آئے جس میں وہ رک بھی گئے، ان کو اپنا تھاٹ پروسیس کلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا، اور پھر بعد میں ڈیبیٹ کے فوراً بعد ہی نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کیمپ میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے۔ پھر سی این این نے کوٹ کیا ایسے ڈیموکریٹس کو جنہوں نے یہ کہا کہ ایک جو بائیڈن ایز اے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ان کے بارے میں اس وقت بحث کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آگے چل کر آپ کے خیال میں کیا یہ جو ایج سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں چاہے وہ جو بائیڈن ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے پہلی ڈیبیٹ کی پرفارمنس ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی، اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے زیادہ فکر بڑھ رہی ہے ان کی ایج کو لے کر، اور پھر ٹرمپ کیمپ جو ہے وہ بھی ایج سے متعلق جو سوالات ہو رہے ہیں اس پر کچھ حکمت عملی لے کر آئے گا؟ دیکھیے وہ کیونکہ ہم نے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کو صرف ایک بندے نے تو نہیں چلانا، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر واپس آئیں یا پریزیڈنٹ بائیڈن، ان کے پیچھے ایک پوری ایک مشینری ہے۔ تو وہ تو اور ظاہر ہے ہر ملک میں ہوتی ہے، اس ملک میں کیونکہ اتنا بڑا طاقتور ملک ہے تو اس کی وہ ساری مشینری تو انٹیکٹ ہے، مگر جو اس کی جو فارورڈ فیسنگ جو ایک فرنٹ ہے، جو صدر ہیں وہ جو ہے، اور اب امریکہ کو یہ ڈر لگ رہا ہے، اور کئی اختیارات جو ہیں وہ ایک اتنے بوڑھے آدمی کے، ایک طرف اتنے بوڑھے آدمی کے اور ایک طرف اتنے بوڑھے آدمی کے جو کشیدگی پھیلانے میں ماہر ہے، وہ ان کے ہاتھ میں جس طرح معاشی تعلقات ہیں باقی ممالک کے ساتھ، تو وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی اب یہ سب سے بڑے ایٹم ہتھیار بھی اس ملک کے پاس ہیں، جس طرح یہ رشیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رشیا کو تو آپ چھوڑیے، رشیا پہ تو وہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ جو ہیں کیا کریں گے، انہوں نے کہا میں 2 دنوں میں جو ہے جنگ بندی جو ہے وہ میں کروا لوں گا۔ انہوں نے تو کہا کہ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے ہی یوکرین کی جنگ بند ہو چکی ہوگی۔ انہوں نے یوکرین کے صدر پر بھی بہت تنقید کی۔ اس پر ہم واپس آتے ہیں، ہمیں اویس سلیم نے جوائن کیا ہے، ٹیکساس کی لمار یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار اویس سلیم ہمارے ساتھ ہیں۔ اویس، ایج کی بات تو ہم نے کی کہ کس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اس وقت ایک فکر ایک دم سے پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم کل جو پہلا مباحثہ ہوا ہے اس میں دیکھیں، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پرفارمنس وائز صدر بائیڈن جو کہ اتنے دنوں سے تیاری کر رہے تھے اور انہی کے بتائے گئے ڈیزائن کے مطابق یہ ڈیبیٹ ہوئی، یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ وہ آڈینس اس ڈیبیٹ میں نہ ہو، اس میں مائک جو ہے وہ میوٹ کیا جائے، جب جو کینڈیڈیٹ بات کر رہا ہو اسی کو مائک ملے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے، میڈیا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ لیکن ڈیبیٹ کی پرفارمنس اچھی نہ ہونے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اب آگے والے وقت میں اس کینڈیڈیٹ کو زیادہ حمایت نہیں ملے گی، اس کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا؟ اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تاریخی حوالہ بھی ہم دیں اس میں۔ 1984 میں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ والٹر مونڈیل کی جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں ریگن کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی اور اسی طرح سے بات چیت کی گئی۔ پھر اگر حالیہ تاریخ کو دیکھیں تو 2012 براک اوباما جو کہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ اسپیکر سمجھے جاتے تھے، وہ بالکل چت ہو گئے مٹ رومنی کے مقابلے میں۔ پہلا جو صدارتی مباحثہ تھا اس میں لگا کہ یہ وہ اوباما ہے ہی نہیں جو پہلے بولا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو میں کل جو ہوا ہے مباحثہ اس کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صدر بائیڈن ریکور کر پائیں گے، اور اس سے ہمیں کیا لیسن یہی لینا چاہیے کہ نہیں ٹرمپ بہتر اور بائیڈن ٹھیک نہیں ہے، یا ہمیں پرانے مباحثوں کو دیکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے مباحثے میں یہ پرفارمنس بدل بھی سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ عاطف۔ دیکھیے جو آپ نے پرانے حوالے دیے ان میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ تب سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، اور وہ جو ایک پرفارمنس ہوتی تھی آپ اس سے ریکور کر سکتے تھے۔ 3 مباحثے ہوتے تھے، اب اس دفعہ صرف 2 مباحثے ہیں، سو ایک چانس باقی ہے۔ اگر وہ مباحثہ ہوتا ہے ابھی اس پر بھی شکوک و شبہات
آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سو ایک چانس باقی ہے کہ شاید وہ اس سے ریکور کر سکیں. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ٹرمپ کیمپین نے بار بار کلپس اس جو مباحثہ ہوا ہے رات کو وہ ڈالنے شروع کر دیے ہیں سوشل میڈیا پر. میڈیا کے لوگ جیسے آپ نے خود کہا اس پر بات کر رہے ہیں. سو وہ جو ریمائنڈر ہے اٹ از ان دیئر فیس. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ان کو تازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. خاص طور پر اس وقت کہ اس ڈیبیٹ سے پہلے سارا فوکس صرف اس بات پر تھا, پالیسی ایشوز پر نہیں تھا, اس بات پر نہیں تھا کہ کینڈیڈیٹس کیا کہیں گے, اس بات پر تھا کہ کیا یہ دونوں کینڈیڈیٹ اس موقع کو استعمال کر کے ایشور کر سکتے ہیں اپنے پوٹینشیل ووٹر کو کہ ہم صحت کے حوالے سے, عمر کے حوالے سے ہم ریڈی ہیں وائٹ ہاؤس میں 4 سال گزارنے کے لیے اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. تو وہ جو آپٹکس کی گیم تھی اس میں میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں کم از کم اس مباحثے کی حد تک جو صدر بائیڈن ہیں. اگرچہ انہوں نے پالیسی پوائنٹس میرا خیال ہے اچھے اٹھائے, لیکن جیسے آپ کے پہلے مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں اس طرح سے سیل نہیں کر پائے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ جکسٹاپوز کریں ان کے اس امیج کو جو 2020 میں وہ ان مباحثوں میں شریک ہوئے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہی نہیں ہے. ان کی نہ وہ انرجی ہے, نہ وہ ان کی ٹرین آف تھاٹ ہے, نہ ان کی وہ آرٹیکولیشن ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہ ووٹر جو پہلے سے ان کے لیے شاید ووٹ کرنا چاہتا ہوگا یا ان کا حامی ہوگا وہ بھی جیسے ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے اور ان میڈیا ہاؤسز سے اور تجزیہ کاروں سے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف, ان کی طرف سے بھی جب اس طرح کے شکوک و شبہات نظر آنے شروع ہو جائیں کہ اس پرفارمنس کی بنیاد پر آپ الیکشن شاید نہ جیت پائیں یا کم از کم اپنے ووٹر کو مطمئن نہ کر پائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کاز آف کنسرن ضرور ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں اس حد تک جائیں گی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب اس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن ان کی اس کمزوری کو ٹرمپ کیمپین جو ہے وہ استعمال کرے گی. اور وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے. برنی سینڈرز کا اپنا ایک گروپ ہے, خواتین ووٹر جو ہلری کلنٹن کو بہت پسند کرتی ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے. اور جب پہلی دفعہ صدر بائیڈن کینڈیڈیٹ بنے تھے 2020 میں تو ان سب گروپس نے ریلی اراؤنڈ کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ چلے ہم ایک دفعہ ضرور ان پر چانس لے لیتے ہیں. اویس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگر ہم اکٹھا کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جی اویس, میں آگے اسی گفتگو کو تھوڑا مزید بڑھانا چاہتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ مشکل ہے کہ کینڈیڈیٹ تبدیل کیا جائے اور اتنی دیر ہو چکی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو تبدیل کرنا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ شاید درست فیصلہ نہ ہوگا. لیکن اگر جو ایج سے متعلق, پرفارمنس سے متعلق گفتگو ہے وہ مزید طول پکڑتی ہے تو دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ابارشن جو کہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو ہے, امیگریشن جو کہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو ہے, پہلی ڈیبیٹ میں اس کے بجائے جیسے آپ نے بھی کہا کہ میڈیا ایج کی بات کر رہا تھا, ایج کی بات کر رہا ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد تو یہ بات اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر ڈیموکریٹس اتنا زیادہ اگر ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی نیا کینڈیڈیٹ میدان میں لانا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا یا غلط فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک ریڈیکل فیصلہ ہوگا اور وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ سچویشنز کال فار ڈیسپریٹ میجرز, تو یہ ایک طرح سے ڈیسپریشن کا اظہار ہوگا ڈیموکریٹس کی طرف سے. جو ووٹر ہے ریپبلکن پارٹی کا وہ ریڈی ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جانتا ہے. اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے تو ایک تو اس کے لیے وقت کم ہوگا ریلی اراؤنڈ کرنے کے لیے ود ان دا پارٹی, اور اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے جو پوٹینشیل ووٹر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا اس کے لیے اس کو صرف جیسے جو گورنر نیوسم ہے ان کی بات ہو رہی ہے یا اس طرح کے کوئی اور لوگ آتے ہیں
ان کے پاس فیڈرل جو لیول ہے اس پر سیل کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس نہیں ہوگی جیسے اس وقت صدر بائیڈن کر سکتے ہیں. اگر کملا ہیرس ہوئی کینڈیڈیٹ تک محدود رہنا ہوگا. اویس اگر کملا ہیرس کینڈیڈیٹ ہوئیں تو کیا اس سے کچھ پارٹی کو اور پارٹی کی پولیٹکس کو سہارا ملے گا؟ فیمیل کینڈیڈیٹ ناٹ وائٹ، اور ظاہری بات ہے ڈیموکریٹس جن موضوعات پر اس وقت کیمپیننگ کر رہے ہیں اس میں کملا ہیرس کا ریکارڈ بھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور میں بڑا حیران ہوں کہ جو ہم نے چہمگوئیاں دیکھی ہیں امریکن میڈیا کے اندر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سورسز سے کل رات سے لے کر اب تک جو پوٹینشیل نام سامنے آئے ہیں ان میں کملا ہیرس کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پارٹی ان کو ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں دیکھتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ریڈیکل ڈیسیجن لینا ہی ہے پارٹی کو تو انہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو پچ کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو اس وقت جن کو مارکیٹ نہیں کر پائے، سیل نہیں کر پائے صدر بائیڈن، ان کی ٹیم ممبر کے طور پر، ان کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر وہ اس کو آگے لے کر چل سکیں. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہلری کلنٹن کی کیمپین سے لے کر اب تک کہ کیا امریکہ ایک خاتون صدارتی امیدوار کے لیے اور ان کو وائٹ ہاؤس میں 4 سال دیکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. رائٹ، واپس چلتے ہیں کچھ انٹرنیشنل موضوعات کی طرف اور محمد علی کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. محمد علی، اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں فی الحال، ہم نے دیکھا کہ دونوں ہی کینڈیڈیٹس نے گزشتہ رات کی ڈیبیٹ میں اپنے کانسٹیچوئنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کی، ووٹر کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ پرو اسرائیل ہیں، وہ اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہے ہیں. لیکن بائیڈن ظاہری بات ہے ان کی پریزیڈنسی میں کچھ ایسے ڈیسیجنز انہوں نے لیے ہیں جس میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹ، انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کی حمایت کا بھی اظہار کیا کہ ہم ان کی ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے. لیکن ٹرمپ نے بالکل ایک ون سائیڈڈ پیغام دیا. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا کوئی اثر ہوگا آنے والے انتخابات میں، اور کیا دونوں کینڈیڈیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی سچویشن پر ان کی پالیسی ایک واضح ڈیسیجن ہوگا ووٹرز کے لیے؟ اور اگر میں یہاں پر کوٹ بھی کروں تو جیسے صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں، حامی ہیں، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو اس کا کام کرنے دیا جائے، یعنی وہ جو کارروائی غزہ میں کر رہا ہے اس کو وہ کارروائی کرنے دی جائے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا فلسطینی ریاست کے بارے میں کیا خیال ہے، آزاد فلسطینی ریاست کے بارے میں، تو انہوں نے کہا میں غور کروں گا. تو ایک واضح ڈفرنس نظر آتا ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی پالیسی میں. الیکشن پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس پر ایک چیز تو جو نظر آنی شروع ہوگی ہے کہ جو مسلمان ہیں امریکہ کے اندر وہ تو بہت جھجکیں گے بائیڈن صاحب کو ووٹ دینے میں. مگر وہ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسرائیل اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں نسبتاً کم سطح پر جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کا بہت سارا جو اب پریشر ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. اوباما کے دور میں نیتن یاہو اور صدر اوباما کی بالکل نہیں بنتی تھی، مگر اس زمانے میں یہ بائیڈن صاحب جاتے تھے اور صلح صفائی کرا کے ان کو تسلی دے کر سیٹلمنٹس کے اوپر واپس آ جایا کرتے تھے. مگر اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ایک تو اسرائیل کے اندر وہ کافی پاپولر ہیں کیونکہ نیتن یاہو سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے 100 لوگوں کو واپس نہیں لا سکے بربادی مچانے کے باوجود. مگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ اب پریشر ہو رہا ہے وہ انہوں نے ابراہیم اکارڈز، آپ نے اگر نوٹس کیا ہو کہ چند مہینے پہلے یہ بات نکلی تھی کہ جی صلح صفائی ہو اور وہاں پر جو ہے پھر سعودی پیسے لگائے، مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک سے صلح صفائی ہو اسرائیل کی، اور سعودی عربیہ پھر غزہ کو پھر بنائے. رائٹ، تو اس طرح کی باتیں تو اب ہو رہی ہیں. تو اب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈز کو سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. وہ یہی ہوا نا کہ جب یہ کارٹر کے زمانے سے ہو رہا ہے کہ جب لیفٹ کارٹر کے بعد جب کلنٹن وغیرہ آئے تو وہ ڈیموکریٹس کو سینٹر لے آئے. تو ان کا خیال تھا کہ ہم سینٹر کے ووٹس لیں گے، مگر پھر رائٹ نے یہ کیا، وہ ٹی پارٹی وغیرہ کی طرف چلے گئے، فار رائٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ مڈل ایسٹ کے لیے اور جو بالخصوص جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے
اس کے لیے تو دونوں ہی بری آپشنز ہیں، بلکہ بائیڈن جو ہے وہ اب کچھ پریشر میں ہے. محمد علی، موونگ فارورڈ، اگر مجھے امیگریشن پہ بھی بات کرنی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امیگریشن پہ بھی ایک بہت سخت کیمپیننگ چل رہی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن پچھلے 1-2 ہفتوں سے امیگریشن پر بہت سٹیٹمنٹس دے رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑ کر واپس بھیجا ہے، اللیگل امیگریشن روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات ان پر الزامات لگائے کہ ان کی وجہ سے کرمنلز امریکہ میں آ رہے ہیں، وہ کرمنلز جو یہاں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ہماری عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. امیگریشن یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں جس طرح سے پالیسی بیان کر رہی ہے بائیڈن انتظامیہ اپنی، کیا وہ صدر ٹرمپ کے اٹیکس کو کاؤنٹر کر پا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے جو وہ فیملی جب وہ بچے بچھڑ رہے تھے فیملی سے بارڈر کے اوپر، اور میکسیکو پہ اتنا پریشر کیا تھا ٹرمپ نے، اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی، وہ تو انہوں نے خود کہا نا کہ بھائی ہم نے تو کم کر دیا وہاں سے پریشر. ایڈمنسٹریشن نے کوئی خاص پالیسیز اپنی بدلی نہیں. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. جو امریکن اداروں نے ریسرچ کہتی ہے کہ بھائی امیگرنٹس جو ہیں وہ تو بلکہ برین ڈرین کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ جو قتل و غارت اور یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ سارا گند ہے. اور اب بلکہ جو خطرہ ہے کشیدگی کا، ٹینشن اور وائلنس کا، وہ تو اب یہ پراؤڈ بوائز کی ریسرجنس وغیرہ بہت زیادہ خطرے ہیں. مگر یہ ظاہر ہے، یہ دنیا میں انفارچونیٹلی اقلیت جو ہے اس کے خلاف غصہ بڑھانا اور اس کو ایک سیاسی پوائنٹ بنانا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بڑی کامیاب ترکیب رہتی ہے. اویس، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اب سے لے کے ستمبر تک جو سیکنڈ ڈیبیٹ ہونی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ ریکوری ٹائم استعمال بہتر طریقے سے ہو سکے گا، اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیبیٹ سے پہلے، اور کیا سیکنڈ ڈیبیٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ڈیبیٹ ضرور ہوگی، اگرچہ اس حوالے سے شبہات کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی بات ہے. اگر ہمیں اس سے پہلے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ تبدیل کیا جائے، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ مزید تیاری کے ساتھ ضرور جائیں گے صدر بائیڈن دوسری جو ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر. لیکن جو ان کا امیج ہے، جو ان کی صحت ہے، جو اس کو بیٹنگ ملی ہے، اس سے ریکور کرنا آسان نہیں ہوگا. وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی پالیسی پوائنٹس جو ہیں ان کو مزید وہ اسٹرینتھن کریں، اس کو لوگوں کے سامنے سیل کرنے کی کوشش کریں. امیگریشن کا جو پوائنٹ ہے اس پر ضرور بات ہوگی اور مزید بات ہوگی، کیونکہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں امریکہ کا صدر ہے وہ امیگرنٹس بناتے ہیں. 2016 میں پہلی دفعہ جو نمبرز ہمارے سامنے آئے تھے اس میں جو وائٹ کرسچن ووٹر ہے اٹ واز لیس دین 50%، اور ہم نے دیکھا کہ 2020 میں جب امیگرنٹس کا ووٹ سپائک کیا اور زیادہ وہ ڈیموکریٹس کی طرف گیا تو وہ پلڑا جھک گیا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف. اب ڈیموکریٹس کو یہ سوچنا ہوگا کہ صدر بائیڈن کی اکنامک پرفارمنس کے باوجود اور جو ان کے پوٹینشیل ووٹر ہیں جس میں امیگرنٹس بھی شامل ہیں، کیا وہ اس اکنامک پرفارمنس کے باوجود اور ان کی صحت کے باوجود ان سے خفا ہوتے ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں، یا وہ جو 4 سال کی پریزیڈنسی صدر ٹرمپ نے گزاری ہے وہ دوبارہ ان پر کوئی چانس لینا چاہیں گے. میرا خیال ہے کہ اس پرفارمنس کے باوجود بھی یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ یہ مقابلہ سخت نہیں ہوگا. بہت شکریہ اویس سلیم، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں، اور بہت شکریہ محمد علی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے آپ نے امریکن جو پولیٹکس ہے اس پر، اور خاص طور پر گزشتہ رات کا جو صدارتی مباحثہ تھا اس پر بات کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ اور خدا حافظ.